کی پڑھ کے دیکھو ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا، مثال دے دے کے خیر و شر کی، مثال دے دے کے خیر و شر کی، وہ اپنی جانب بلا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم۔ محترم سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، سب سے پہلو صلی اللہ رب العالمین کی تعریف، اس اللہ رب العالمین کی بڑائی اور کبریائی جو ہم سبوں کا پالنہار ہے، جس نے آسمان اور زمین کی تمام چیزوں کو اپنی قبضہ قدرت اور کنٹرول میں کر رکھا ہے۔ اسی اللہ کی تعریف و توصیف جس نے ہم سب کو پھر یہاں اکٹھا اور یکجا ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ اسی اللہ رب العالمین کی بڑائی اور کبریائی جس نے ہم سبوں کو خوبصورت بنا کر بہترین صورت دے کر اس دنیا کے اندر بھیجا۔ اسی اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف جس نے بنی نوع انسانوں کی رہنمائی کے لیے، رہبری کے لیے، صحیح راہ بتلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ درود و سلام نازل ہو ان انبیاءوں پر، ان پیغمبروں پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی، آخری رسول جناب محمد مصطفیٰ کہی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں ہزار درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ سامعین، جس موضوع کو لے کر آپ کے روبرو حاضر ہوا ہوں وہ ہے ریاکاری کا فتنہ۔ سامعین و سامعات، یہ ایک ایسا موضوع ہے
جو اصل میں دینداروں ہی سے مخاطب ہے، اور جو بے دین ہے ان سے تو ریاکاری کا اور دکھاوا کا کوئی جو ہے یہ نہیں رہتا ہے، ڈر نہیں رہتا۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جا بجا ریاکاری کی جو ہے مذمت فرمائی ہے، اس کی قباحت و شناعت جو ہے بیان فرمایا۔ لیکن میرے دینی ملی بھائیوں، جب انسان یا ایک مسلمان ہو کر وہ نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے یا اسی طریقے سے روزہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح جو بھی نیک و اعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس میں شیطان کی ایک کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کے عمل میں یعنی نماز میں، روزے میں، اسی طریقے سے تلاوت میں، حج میں، نیکیوں کے جتنے اعمال ہیں ان تمام کے تمام اعمال میں خلل ڈالنے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ یوں تو بہت سارے لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے، بہت سارے لوگ تو اسی طرح خیر کے کام کرتے ہی نہیں، بہت سارے لوگ جو ہے اسی طرح خیر کے کام میں آگے بڑھتے ہی نہیں۔ تو شیطان تو اس حربے میں، شیطان وہ اپنے کام میں، شیطان وہ اپنی چال میں کامیاب ہے۔ لیکن میرے اسلامی بھائیوں اور میرے دینی ملی بھائیوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، شیطان بڑا نبض شناس ہوتا ہے۔ شیطان ہماری کمزوریوں کو، شیطان ہماری جو ہے کوتاہیوں کو ہم سے بہتر جو ہے وہ جانتا ہے اور وہ واقف ہے۔ انسان کی جو ہے کمزوریوں کو وہ بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ یوں تو شیطان روکنے کی کوشش کرتا، لیکن جب شیطان اس میں بھی کامیاب نہیں ہوتا ہے، خیر کے کام میں یا نماز میں یا اسی طرح تلاوت کے کام میں وہ روک نہیں سکتا ہے یا اسی طریقے سے وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے، تو وہ ایک دوسرا چال اور دوسرا حربہ اپنا اختیار کرتا ہے کہ ان کی نماز میں، ان کی تلاوت میں، ان کے روزے میں، ان کے حج و عمرے میں، ان کی ذکر و تلاوت میں، یہ تمام کی تمام چیزوں میں وہ خلل ڈالنے کی اور فساد ڈالنے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ جب وہ انسان نماز پڑھنے لگتا ہے تو انسان کے دلوں میں جو ہے ریا پیدا کرتا ہے، انسان کے دلوں میں وہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم نماز پڑھو، تم دکھانے کے لیے پڑھو، یا اسی طریقے سے روزہ رکھو تو لوگوں کو بتلانے کے لیے، یا اسی طرح خیر کے جو بھی اعمال ہوتے ہیں وہ شیطان جو ہے یہ کوشش کرتا ہے، شیطان جو ہے یہ باور کرانے کی کوشش کرتا ہے، اور کوشش کر کے جب وہ کامیاب ہوتا ہے اور کامیاب ہونے کی وجہ سے انسان کے اعمال برباد جو ہوتا ہے دکھاوے کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، یوں تو ہر کام جو ہے للہ فی اللہ ہونا چاہیے، یعنی جب انسان نماز پڑھتے ہیں، جب انسان روزہ رکھتے ہیں، جب انسان تلاوت کرتے ہیں، تو دیگر جو بھی اعمال خیر کرتے ہیں صرف اور صرف اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی مطلوب ہونی چاہیے، اللہ رب العالمین کی جو ہے تقرب جو ہے مقصود ہونی چاہیے، اور یہ دل میں ہونا چاہیے کہ یہ اعمال سے ہم کو اور آپ کو جنت مل جائے اور ہم جو ہے جنت کے جو ہے حقدار بن جائے۔ لیکن جب انسان اعمال کرتے کرتے دنیا داری اور دنیا کو اپنا مطلوب بنا لیتا ہے اور اسی طریقے سے دکھاوا انسان کا مقصد ہوتا ہے، تو یقین مانیے وہیں سے ان کی تباہی اور بربادی جو ہے شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو لوگ اللہ رب العالمین سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، جو لوگ اللہ رب العالمین سے ملاقات کی جو ہے امید رکھتے ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ لوگوں کو اچھے اور نیک اعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، وَلَا يُشْرِكُوا بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور جو ہے اپنے رب کی عبادت میں یعنی اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی اور کو جو ہے شریک نہ کریں،
کسی اور کو شامل نہ کرے، کسی اور کو ساتھی اور شریک نہ ٹھہرائے۔ یہ انسان کا اولین مقصد ہونی چاہیے کہ عبادت میں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا، اللہ رب العالمین کی خوشنودی، اللہ رب العالمین کا تقرب جو ہے مد نظر ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے اسلامی بھائیوں، ریاکار انسان جو ہوتا ہے، دکھاوا والا انسان جو ہوتا ہے، وہ شہرت کا بھوکا رہتا ہے۔ ان کی دل میں ہمیشہ یہ تمنا، ان کی دل میں ہمیشہ یہ جذبہ ہوتا ہے کہ جو ہے لوگ میری تعریف کریں، لوگ میری جو ہے اسی طریقے سے بڑائی بیان کریں، لوگ ان کے نام کا تذکرہ کریں، لوگ ان کی جو ہے ذکر و اذکار ہمیشہ کرتے رہیں۔ اس طریقے سے وہ سن کر جو ہے خوش ہوتا ہے، وہ چیزوں کو بھی سن کر خوش ہوتا ہے جو وہ کرتے ہیں، اور ان چیزوں کو سن کر بھی خوش ہوتے ہیں جو وہ نہیں کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں سماج میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں، کہ وہ کام تو وہ کرتے نہیں لیکن لوگ ان کی طرف منسوب کرتے ہیں، لیکن لوگ ان کی طرف جو ہے بیان کر کے کہتے ہیں کہ فلاں نے کیا، اور وہ کرتے نہیں۔ یہ جو ہے منافقین کی صفت ہے، اور یہ جو ہے نفاق کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ اور نفاق کس کی جو ہے صفات ہے؟ یہ منافقین کی قسموں میں سے ایک ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا، لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون۔ کچھ لوگ ایسے ہوئے، کچھ سماج میں اور معاشرے میں ایسے لوگ ہیں کہ وہ ان کی تعریف ایسے کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کا نام ایسا لیتے ہیں کہ وہ تو کرتے نہیں، ان کا نام وہاں نہیں ہوتا ہے پھر بھی ان کا نام لیتے ہیں، وہ کام تو کرتے نہیں پھر بھی ان کا نام لے کر بیان کرتے ہیں، اور وہ اس پر خوش ہوتا ہے، وہ اس پر خوش ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے ریاکاری اور دکھاوا یہ جو ہے منافقین کی صفات میں سے ایک صفت ہے، نفاق میں سے ہے ریاکاری۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا منافق کے بارے میں، ان المنافقین یخادعون اللہ، منافق جو ہوتے ہیں وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اور ریاکار انسان بھی ایسی ہی ہوتا ہے کہ ان کی رضا جو یہ مقصود نہیں ہوتی، اللہ کو خوش کرنا مقصد نہیں ہوتا، اللہ رب العالمین کو راضی کرنا مقصد نہیں ہوتا، جنت کے حصول کی جو ہے وہ طلبگار نہیں ہوتے، بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کی تعریف سننے کے لیے، لوگوں میں مشہور و معروف ہونے کے لیے وہ کام کیا کرتا ہے۔ حقیقت میں ان کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، حقیقت میں لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت نہیں ہوتی، حقیقت میں ان کے دلوں میں لوگوں کی چاہت نہیں ہوتی، بلکہ لوگوں میں مشہور و معروف ہونے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ کرتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ، منافق جو ہوتے ہیں وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کو نہیں دھوکہ دیتے بلکہ اللہ رب العالمین نے کہا وَهُوَ خَادِعُهُمْ، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ اپنی ذات کو دھوکہ دیا کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں پھر فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب یہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ سستاتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، ان کی دل جو ہے نماز میں نہیں لگتی، طبیعت جو ہے نماز میں نہیں ٹھہرتی، بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو بتلانے کے لیے، یراؤن الناس، اللہ رب العالمین نے کہا کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو بتلانے کے لیے، اور اسی طریقے سے مشہور ہونے کے لیے اور کہنے کے لیے کہ دیکھو کتنا بڑا نمازی ہے، کتنا بڑا سخی ہے۔ یعنی وہ جو ہے لوگوں میں ہوتے ہیں تو ایمان والا بن جاتا ہے، وہ جب مجلس میں ہوتے ہیں تو سچے بن جاتے ہیں، جب وہ محفل میں ہوتے ہیں تو نمازی بن جاتے ہیں، یا اسی طریقے سے جب لوگوں کے اندر ہوتے ہیں تو ان کے اندر محبت رسول جو ہے جاگ جاتا ہے، یا اسی طریقے سے جب لوگوں کے اندر ہوتے ہیں تو بڑا سخی اور فیاضی بن جاتا ہے۔ تو اس طرح سے جب لوگوں کے اندر ہوتے ہیں تو ان کی بات بڑی بڑی ہوتی ہے، ان کے جو ہے ایمان کی، ان کے جو ہے اسی طرح اسلام کی، یا اسی طریقے سے محبت رسول کی بات ہوتی ہے، اور وہ کرتے ہیں۔ لیکن جب تنہائی کا جائزہ لیا جائے، اکیلے پن کا جب ان کا جائزہ لیا جائے تو ان تمام کی تمام چیزوں سے اور بھلائیوں سے، نیکیوں سے وہ آپ خالی پائیں گے۔ ایسے لوگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں جب لوگوں میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں میں فلاں کام کیا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے فلاں کا فلاں مدد کیا، حالانکہ وہ مدد کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں اللہ کو معلوم، لیکن مشہور و معروف ہونے کے لیے، لوگوں میں اپنا نام جو ہے اسی طریقے سے بتلانے کے لیے یا مشہور ہونے کے لیے کرتے ہیں۔
میرے اسلامی بھائیوں یہ منافقین کی صفت میں سے ہیں. اس لیے اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ لا یذکرون اللہ الا قلیلا، یہ لوگ جو ہے ذکر و اذکار نہیں کرتے، یہ لوگ اللہ کو یاد نہیں کرتے بلکہ بہت تھوڑا ہی کیا کرتے ہیں. اس لیے سورۃ الماعون میں بھی اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا الذین ھم عن صلاتہم ساہون، ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ویل ہے، ایسے لوگوں کے لیے تباہی ہے اور بربادی ہے. کن لوگوں کے لیے؟ جو نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بتلانے کے لیے، یا محفل میں آتے ہیں تو اسی طرح دکھانے کے لیے، لوگوں میں خرچ کرتے ہیں تو مشہور و معروف ہونے کے لیے. اللہ رب العالمین نے اسی لیے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے لوگو جو ایمان لے کر کے آئے ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو تو مقصد یہ ہونا چاہیے اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ رب العالمین کی جنت کی حصول کی یہ حصول ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین جو ہے ان کو جنت دے، اللہ رب العالمین جو ہے ہم کو جنت جو ہے دے دے. یہ جو ہے انسان کی جو ہے اولین مقصد ہونی چاہیے. لیکن اسی طریقے سے ریا الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کریں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھیں، لوگوں کو بتلانے کے لیے جو ہے اسی طریقے سے ایمان کا اظہار کریں. ایسے ایمان کا، ایسے جو ہے خرچ کرنے کا، ایسے جو ہے نماز کا، ایسے جو ہے محبت کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا، ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور و معروف حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم، صحابہ کرام سے فرمایا کہ میں تم سے بہت زیادہ خوف کھاتا ہوں، میں تم سے بہت زیادہ ڈرتا ہوں. اور کس چیز سے ڈرتا ہوں؟ صحابہ کرام نے سوال بھی کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سے ڈرتے ہیں تو سب سے زیادہ شرک اصغر سے ڈرتے ہیں، یہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الریا، شرک اصغر وہ ریا ہے. اور قیامت کے دن ایسے ریاکار انسان کو کہا جائے گا، ایسے ریاکار انسان کو بتلایا جائے گا کہ اس انسان کے پاس چلے جاؤ جس کے لیے تم نے دنیا میں کام کیا، جو تم نے دنیا میں جس کے لیے دکھانے کے لیے کام کیا، اس کے پاس چلے جاؤ. آج ہمارے پاس، آج میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تمہارے لیے، عمل کے لیے، بدلے کے لیے، یا اسی طریقے سے جزا کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو جو لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ کرے، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھے، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے ایمان کا اظہار کریں، وہ تو مجلس میں آتے ہیں تو بڑا دیندار بن جاتے ہیں، وہ جب محفل میں آتے ہیں تو پکا نمازی بن جاتے ہیں. ایسے نمازی، ایسے صدقہ اور خیراتی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا قیامت کے روز. اس لیے میرے بھائیوں، لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل نہ کریں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اور اخلاص للہیت، خلوص للہیت سے انسان کو کام کرنے کی جو ہے ضرورت ہے. اس لیے جب بھی انسان کے دل میں ایسے وسوسے آ جائیں، انسان کے دل میں کبھی ایسے فیلنگ پیدا ہو جائے تو انسان کو فوراً استغفر اللہ اعوذ باللہ پڑھ لینا چاہیے. یوں تو کوئی بھی انسان جو ہے اس طرح کی چیزوں سے پاک نہیں ہوا کرتا ہے. یعنی جب انسان نماز پڑھتا ہے، جب انسان روزہ رکھتا ہے، جب انسان تلاوت کرتا ہے، جب انسان اسی طرح حج کرتا ہے تو ان کے دل میں اس طرح کا فیلنگ اور اس طرح کا وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے، یعنی ریا اور نمود کا اظہار ہونے لگتا ہے. جب بھی ہونے لگے اور شیطان اس طرح کا وسوسہ دینے لگے، انسان کو چاہیے، ہماری ماں اور بہنوں کو بھی چاہیے کہ وہ فوراً استغفر اللہ کہیں اور اس طرح سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کر لیا کریں. میرے بھائیوں، اس لیے کہ دل پر انسان کا کنٹرول کرنا یہ بہت بڑا جو ہے کام ہوتا ہے اور جگر کا کام ہوتا ہے. انسان کا دل ہمیشہ بدلتے رہتا ہے، انسان کا دل ہمیشہ جو ہے عدلتا بدلتا ہے. اس لیے انسان کو اپنے دل پر، انسان کو اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کی جو ہے ضرورت ہے. سلف صالحین میں سے کسی کا قول ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ جاہدت فی نفسی 40 سنہ، میں اپنی نفس کی اصلاح کے لیے 40 سال مجاہدہ کیا. یعنی نفس کو کچلا، نفس پر کنٹرول کرنے کی کوشش کیا، اور یہ کوشش 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، بلکہ 40 سال تک جو ہے مجاہدہ کیا. تب جا کر نور بصیرت سے معمور ہوا. یعنی دل کے اندر ایک طرح کا جو ہے کنٹرول، دل کے اندر ایک طرح کی جو ہے نور، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ چیزیں ہوا. میرے بھائیوں، میں نے ابتداءً کہا کہ یہ جو آفات ہیں،
یہ جو فتنہ ہے ریاکاری کا فتنہ، یہ دینداری کا فتنہ ہے۔ ریاکاری کا فتنہ یہ جو ہے اسی طرح سے دینداروں کا مرض ہے، دینداریوں کی بیماری ہے۔ بے دین جو ہوتے ہیں ان سے کوئی اس طرح کا جو ہے ڈر، اس طرح کا خوف نہیں ہوتا ہے، وہ تو اس طرح کے عمل کرتے ہی نہیں، بہت کم کرتے ہیں۔ نیک عمل کرتے ہیں تو بہت کم کرتے ہیں، لیکن نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اسی طریقے سے نیک اعمال یہ تو دیندار لوگ کرتے ہیں۔ دینداروں سے جو ہے خوف ہوتا ہے، دینداروں سے ڈر ہوتا ہے، دینداروں کے لیے جو ہے بڑا مرض ہوتا ہے۔ اس لیے دینداروں کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کی پہلے اصلاح کریں، جو بھی اعمال کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے اپنی نیت کی اصلاح کریں، اپنے دل کو جو ہے پاک و صاف کرنے کی وہ کوشش کریں۔ چھوٹا ہی عمل کیوں نہ ہو، اگر وہ نیت صاف کر کے کرتے ہیں، نیت کی اصلاح کرتے ہوئے اگر کرتے ہیں تو اس کی جو ہے وہ عمل نجات کے لیے یا اللہ رب العالمین کی یہاں جنت کی پانے کے لیے جو ہے وہ کافی ہوا کرے گا۔ میرے بھائیوں، تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دینداروں ہی سے مخاطب کرتے ہوئے، صحابہ کرام ہی سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو ہے مسیح الدجال کی فتنے سے زیادہ مجھے ایک فتنہ کا زیادہ خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ وہ فتنہ کیا ہے، وہ خوف اور وہ ڈر کیا ہے، وہ فتنہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ریا کا فتنہ ہے۔ ریا یعنی دکھاوے کا فتنہ ہے کہ لوگوں کو جب دیکھتے ہیں تو وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اپنی نماز کو لمبی کرنے لگتے ہیں۔ اس چیز کا مجھے خوف اور ڈر ہے۔ آج جو ہے ہمارے معاشرے میں ہم جیسے لوگ، میں اپنی ذات سے سب سے مخاطب کرتے ہیں، سب سے پہلے اپنے نفس سے ہم مخاطب کرتے ہیں، آپ سے کہتے ہیں، ہم جیسے عالموں ہی سے قیامت کے روز سب سے پہلے جہنم کو بھڑکایا جائے گا، جہنم کو سلگایا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عالم جو اچھے عالم ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے آواز دی، جن کو اللہ رب العالمین نے اسی طرح پڑھنے کی یا تقریر کرنے کی، کتاب لکھنے کی صلاحیت دی، وہ تو کتابیں لکھتے ہیں، وہ تو تقریر کرتے ہیں۔ ہم بھی آپ کے سامنے تقریر کر رہے ہیں، کہیں اس میں ریا اور نمود کا اظہار نہ ہو جائے، اور اگر اظہار ہو تو میرے بھائیوں فوراً اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم یہی ہے کہ سب سے پہلے 3 شخص کو جہنم میں جو ہے داخل کیا جائے گا اور جہنم کی آگ جو ہے ان سے بھڑکایا جائے گا۔ ان میں سے ایک جو ہے ریاکار عالم ہوگا، جن کو اللہ رب العالمین نے اچھی آواز دی تھی، جو قرآن کریم کی جو تلاوت کیا کرتے ہیں، جو قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، قرآن کریم کو پڑھاتے بھی ہیں اور اچھی تقریر کرتے ہیں۔ اللہ نے اگر صلاحیت دی تو اچھی کتاب بھی لکھتے ہیں، اور اچھی کتاب بھی لکھ کر گئے۔ قیامت کے روز اللہ کی عدالت میں، اللہ کی بارگاہ میں ایسے عالم کو، ایسے قاری اور ایسے حافظ کو بلا کر کہا جائے گا، یہاں آؤ، تم کو آواز کی نعمت سے مالا مال کیا تھا، تم کو جو ہے اسی طرح ذہین اور اسی طریقے سے فتین اور قوت و صلاحیت سے نوازا تھا، بتاؤ تم نے کیا کیا؟ اللہ کے سامنے وہ کہے گا، اللہ رب العالمین کے سامنے وہ اقرار کرے گا کہ اللہ، میں نے اس قرآن کریم کو لوگوں تک جو ہے پہنچایا، لوگوں کو میں نے پڑھایا، لوگوں کو میں نے اس طرح سے سکھایا، اور تیری آواز اور صداؤں کو میں نے بلند کیا۔ اللہ رب العالمین کہے گا تو جھوٹ کہتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے عالم کو، ایسے قاری کو اور ایسے حافظ کو فوراً جو ہے گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس سے بچائے اور محفوظ رکھے، آمین۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، اس کے بعد ایک دوسرا شخص کو لایا جائے گا۔ دوسرا شخص کون ہوگا؟ مالدار، جن کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا تھا اور مال کی نعمت سے مالا مال کیا تھا۔ اللہ رب العالمین اس شخص کو بھی لائے گا، اس شخص کو بھی عدالت میں حاضر کرے گا اور کہے گا، بتاؤ مال کی نعمت سے نوازا تھا، تم نے اس کو کہاں خرچ کیا؟ مال و دولت کی نعمت سے مالا مال کیا تھا، کہاں جو ہے اس کو کیا؟ تو اللہ رب العالمین کے سامنے وہ جھوٹ کہتے ہوئے کہے گا، اللہ میں نے تیرے راستے میں خرچ کیا۔ اللہ رب العالمین کہے گا، تم نے جھوٹ کہا، تم نے مال اس لیے خرچ کیا تاکہ لوگوں میں مشہور و معروف ہو جائے، تم نے مال و دولت وہاں خرچ کیا جہاں تمہاری تعریف مقصود تھی یا جہاں تم تعریف سننا پسند کرتے تھے، تم وہاں اپنے مال کو خرچ کیا، تم نے جھوٹ کہا۔ اللہ رب العالمین ایسے مالدار کو فوراً جو ہے گھسیٹ کر جہنم میں جو ہے داخل کرے گا۔ اسی طریقے سے تیسرا شخص وہ ہوگا
جن کو اللہ رب العالمین نے طاقت دی تھی، جن کو اللہ رب العالمین نے قوت دی تھی، جن کو اللہ رب العالمین نے صحت کی دولت سے مالا مال کیا تھا، وہ مجاہد ہوگا۔ مجاہد کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی فضیلت بیان کی ہے، ایک عالم کے بارے میں اتنی فضیلت بیان کی ہے، اسی طریقے سے ایک مالدار کی سخاوت کی جو ہے اتنی فضیلت آئی ہے۔ لیکن میرے بھائیو، یہ دیندار طبقے سے مخاطب ہے، بے دین سے نہیں۔ بے دین کو کوئی اس طرح کے عمل کرتے ہی نہیں، بہت کم کرتے ہیں۔ تو بہرحال ایسے طاقتور انسان مجاہد کو لایا جائے گا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، اللہ رب العالمین کی عدالت میں حاضر ہو کر کہے گا، اللہ میں نے تیرے راستے میں جو ہے مجاہدہ کیا، میں نے تیرے راستے میں جو ہے اسی طرح جہاد کیا، اور تیرے جو ہے اسی طریقے سے علم کو بلند کیا، یعنی اسی طریقے سے راستے میں لڑتے لڑتے میں اپنی جان کو اور اپنے آپ کو جو ہے شہید کر دیا۔ اللہ رب العالمین کہے گا کہ تم نے جھوٹ کہا، تم اس لیے لڑے، تم اس لیے مجاہد بنے تاکہ لوگ تمہاری طاقت کی، لوگ تمہاری قوت کی چرچا کریں۔ تو اس طرح سے میرے اسلامی بھائیوں، اگر کوئی بھی انسان کے عمل میں ریاکاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو وہ عمل اللہ رب العالمین کی نظر میں اکارت ہے، بیکار ہے، اللہ کی نظر میں اس کی کوئی وقعت و حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے ہم جب بھی عمل کے لیے کھڑے ہوں، جب بھی ہم کوئی عمل کریں تو سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ رب العالمین کو خالص کرتے ہوئے پکارنے کی کوشش کریں، اور اپنی دل کو، اپنی نیت کو صاف کر کے پکارنے کی ہم اور آپ جو ہے کوشش کریں۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، اسی لیے ہمارے اور آپ کی زندگی میں کچھ اعمال ایسے ہونی چاہیے، ہمارے اور آپ کے زندگی میں کوئی ایسے اعمال ہونی چاہیے جس کو سوائے اللہ اور ہمارے کسی اور کو نہ ہو، اس کا علم سوائے ہم کو اور اللہ کو کسی اور کو اس کا علم اور کسی کو معلوم نہ ہو۔ کسی صحابی کے بارے میں یا کسی سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رات کے ایک پہر میں اپنے بستی والوں کو جو ہے راشن پہنچایا کرتے تھے، اپنے بستی والوں کو جو ہے راشن دیا کرتے تھے۔ کسی کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ پہنچانے والے کون ہیں، دینے والے کون ہیں، کسی کو معلوم نہیں ہوا۔ لیکن جب ایک شخص کا بستی میں انتقال ہوا، محلے میں وفات ہوئی، اس کے بعد جب راشن پہنچنا اور اسی طریقے سے اناج پہنچنا بند ہو گیا تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ شاید فلاں شخص کی طرف سے جو ہے یہ اناج آیا کرتا تھا۔ تو ہمارے اور آپ کی زندگی میں کچھ خیرات، ہمارے اور آپ کی زندگی میں کچھ اعمال، ہمارے اور آپ کی زندگی میں کچھ ایسی نیکیاں ہونی چاہیے جو صرف اور صرف ہم اور اللہ کے علاوہ کوئی اور نہ جانتے ہوں۔ میرے اسلامی بھائیوں، ہاں کچھ اعمال ایسے ضرور ہونی چاہیے کہ جو انسان دکھا کر کریں تو اس سے یہ وسوسہ یا اس سے یہ ضرور ہو کہ لوگ بھی وہ عمل کے لیے آمادہ ہوں۔ اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے دکھا کر بھی خرچ کرنے کے لیے کہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی بھی تعریف کیا، اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی بھی مدح سرائی کی جو لوگ رات و دن جو ہے خرچ کرتے ہیں، دن میں بھی اور رات میں بھی خرچ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو چپکے سے بھی خرچ کرتے ہیں۔ تو اس آیت سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ ظاہری طور پر دکھا کر بھی صدقہ اور خیرات کر سکتے ہیں اور لوگوں کو دکھا کر بھی مدد کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے آپ کو ایک بات اولاً یہ بتائی کہ ہماری نیت جو ہے صاف اور درست ہونی چاہیے، دکھاوا مقصود نہیں ہونی چاہیے، تعریف مقصود نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اللہ رب العالمین اور آپ کے درمیان وہ چیزیں ہونی چاہیے۔ تو اس طرح سے یہ باتیں ہم نے آپ کے سامنے اس طرح سے رکھا کہ ریاکاری کا جو فتنہ ہے اس سے ہمیں سب سے پہلے بچنے کی ضرورت ہے۔ جو بھی عمل کرتے ہیں، جو بھی اس طرح کے عمل صالح ہم انجام دیتے ہیں، اس میں جو ہے اخلاص ہونے کی ضرورت ہے، اس میں اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں آخر میں کہ ہم جو بھی بیان کرتے ہیں، ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، اللہ اس میں اخلاص پیدا
ادا کرنے کی اللہ توفیق ہم سب کو عطا فرما، آمین۔ الہ العالمین جو بھی عمل انجام دیتے ہیں الہ العالمین جو ہے اس میں ہماری اور آپ کی جو ہے بھلائی اور اخلاص عطا فرما، آمین۔ الہ العالمین ہم سب کو جب تک زندگی ملے ایمان و اسلام کی زندگی اللہ ہم سب کو نصیب عطا فرما، آمین۔ الہ العالمین جو بھی مسلمان بھائی بیمار ہیں، جہاں بھی مسلمان بھائی پریشان حال ہے، اللہ ان کی پریشانیوں کو، اللہ ان کی بیماریوں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، آمین۔ الہ العالمین جو بھی مسلمان بھائی گزر گئے الہ العالمین ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، آمین۔ الہ العالمین ہم سب کو کلمے والی موت نصیب عطا فرما، آمین۔ وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔